الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ نئی معلومات کے ساتھ، ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہنا ہے۔ پروگرام کا نام ہے جی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری زندگی کے بارے میں پیاری پیاری باتیں آپ کو ہم بیان کریں گے۔ آپ نے سننا ہے، ان پر عمل بھی کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرنا ہے۔ ان کو بھی یہ باتیں بیان کریں گے انشاءاللہ، تو آپ کو ثواب اور زیادہ ملے گا۔ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکات ہیں۔ آئیے مل کر درود پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں عدیل احمد اتاری بھائی موجود ہیں۔ عدیل بھائی کی جانب چلتے ہیں۔ عدیل بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آج آپ؟ در پہ بلاؤ مکی مدنی۔ ارے واہ کیا بات ہے، در پہ بلاؤ مکی مدنی، کیا بات ہے، بہت ہی پیارا کلام ہے۔ آئیے اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی۔ در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی۔ دید تیری ہے عید میری، دید تیری ہے عید میری۔ جلوہ دکھاؤ آقا جلوہ دکھاؤ، آقا جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی۔ در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی۔ گنبد خضرا کے سائے تلے، گنبد خضرا کے سائے تلے، مجھ کو سلاؤ آقا مجھ کو سلاؤ، آقا مجھ کو سلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی۔ در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی۔ حشر میں ہوگا لب پہ یہی، حشر میں ہوگا لب پہ یہی، ہم کو بچاؤ آقا ہم کو بچاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی۔ در پہ بلاؤ
در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے جیسے نباؤ آقا جیسے نباؤ آقا جیسے نباؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی صدقہ اپنے نواسوں کا صدقہ اپنے نواسوں کا زینب کے مہپاروں کا دکھڑے مٹاؤ آقا دکھڑے مٹاؤ آقا دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ آقا در پہ بلاؤ آقا در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی سبحان اللہ بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی. کیا ہی پیارا کلام ہے اور عادل بھائی آپ نے کیا ہی پیارے انداز سے پڑھا ہے. اللہ پاک آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے. مجھے یاد ہے کہ کچھ دنوں پہلے میں ایک پروگرام میں حاضر ہوا تھا, بچوں کڈز مدنی چینل ہی کا پروگرام تھا, قرآن ٹائم کے نام سے غالباً وہ پروگرام تھا, اور اس میں آپ نے ہی یہی کلام پڑھا تھا. یاد آ رہا ہے آپ کو کچھ؟ یہی کلام پڑھا تھا اور اس وقت بھی آپ نے بہت پیارا پڑھا تھا. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی پیارے پیارے بچوں, سیگمنٹ کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو اس وقت جو ہے وہ اپنے پچھلے کئی ایپیسوڈ سے 9 ہجری کے واقعات بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور پچھلے جو ہمارا سیگمنٹ تھا اس میں ہم نے آپ کو غزوہ تبوک کے بارے میں ایک پیارا سا واقعہ آپ کو بیان کیا تھا کہ کس طرح نبی پاک اسلام نے اعلان فرمایا تھا کہ جو مسلمان ہیں, جو لوگ ہیں, وہ غزوہ تبوک میں جانے والے لوگوں کی مدد کریں, ہیلپ کریں. تو بہت سارے صحابہ کرام نے مدد کی تھی, اور ہم نے آپ کو یہ بیان کیا تھا کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا, اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا. اور بھی صحابہ کرام تھے پیارے پیارے بچوں کے جنہوں نے اپنا مال نبی پاک اسلام کی بارگاہ میں لا کر پیش کیا, انہوں نے اپنے نذرانے پیش کیے. وہ کون سے صحابہ کرام تھے اور کیا کیا نذرانے پیش کیے, آئیے ان میں سے کچھ اور باتیں سنتے ہیں. پیارے پیارے بچوں, مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, انہوں نے بھی ہدیہ پیش کیا. اور انہوں نے کیا پیش کیا سنیے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے فوجیوں کی سواری کے لیے اور 1000 اشرفی جو ہے یہ لی, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے, اور نبی پاک اسلام کو یہ انہوں نے پیش کر دی. تو نبی پاک اسلام نے اس کو قبول فرمایا, اور قبول فرما کر یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ پاک تو عثمان سے راضی ہو جا, کیونکہ میں اس سے راضی ہو گیا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ کتنا اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ صدقہ و خیرات کر دیا, کہ بھی آپ نے سنا کہ انہوں نے کیا کیا پیش کیا, 1000 اونٹ. اب یہ بولنے میں تو ہمیں ہو سکتا ہے کہ تھوڑے لگ رہے ہوں, لیکن جب 1000 اونٹ ایک ساتھ کھڑے ہوں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ 1000 اونٹ ہوتے کتنے.
1000 اونٹ انہوں نے جو ہے وہ نبی پاک کی خدمت میں پیش کر دیے. اسی طرح 70 گھوڑے انہوں نے پیش کر دیے. جو مجاہدین تھے، وہ جو فوجی موجود تھے وہاں پر، ان کی سواری کے لیے 70 گھوڑے پیش کر دیے اور 1000 اشرفیاں لے کر وہ آئے اور نبی پاک کی خدمت میں پیش کر دی. اب جب یہ سارا کچھ انہوں نے نبی پاک کو پیش کیا، نبی پاک اتنا خوش ہوئے کہ دعا کر دی کہ یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، میں اس سے خوش ہوں، تو بھی اس سے خوش ہو جا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی طرح پیارے پیارے بچوں، ایک اور صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. تو جناب عبد الرحمن بن عوف جو ہیں، انہوں نے 40,000 درہم، درہم پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے درہم اور ایک ہوتا ہے دینار. اب دینار جو ہے وہ کہتے ہیں سونے کے سکے کو. دینار کس کو کہتے ہیں؟ سونے کے سکے کو. پہلے کے زمانے میں سونے کے سکے چلتے تھے اور چاندی کے سکے چلتے تھے. جو گولڈ ہوتا ہے اس کے سکے اور جو سلور ہے، چاندی ہے، اس کے سکے چلتے تھے. تو جو سونے کا سکہ ہوتا تھا اس کو کہتے تھے دینار، اور جو چاندی کا سکہ ہوتا تھا اس کو کہتے تھے درہم. کیا کہتے تھے؟ درہم. اس لیے آپ نے جو بزرگان دین کی کتابوں کے اندر جو پڑھا ہوگا کہ وہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، صحابہ کرام صدقہ و خیرات کرتے تھے. حدیثوں کے اندر بھی صدقہ و خیرات کی جب ترغیب دی جاتی ہے تو درہم و دینار کی بات کی جاتی ہے. تو یہ اس زمانے کی، اس ٹائم کی کرنسی تھی. آج کے ٹائم پر کرنسیاں مختلف ممالک کے اندر مختلف چلتی ہیں. کہیں روپیہ چلتا ہے، جیسے ہمارے ملک پاکستان میں روپیہ چلتا ہے، کہیں پر ڈالر چلتے ہیں، کہیں پر ریال چلتے ہیں، کہیں پر جو ہے وہ کوئی کرنسی ہے، کہیں کوئی کرنسی ہے. مختلف ممالک کی اپنی اپنی کرنسیاں ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 40,000 درہم یعنی کہ چاندی کے سکے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں اس وقت 80,000 درہم موجود تھے اور میں نے اس میں سے 40,000 درہم اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیے ہیں اور 40,000 درہم میں نے لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں. یعنی کہ آدھے میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھے ہیں، آدھے میں نے آپ کو لا کر پیش کر دیے ہیں. یعنی کہ انہوں نے بھی اپنے گھر کا، یوں سمجھ لیں کہ جو پیسے ان کے پاس موجود تھے، جو آدھا ان کے پاس مال گھر میں موجود تھا وہ انہوں نے پیش کر دیا اور آدھا جو ہے وہ گھر والوں کے لیے رکھ لیا. اب آپ سنیں کہ جب انہوں نے نبی پاک کو یہ بات بیان کی نا کہ بھی میرے پاس 80,000 جو ہے وہ چاندی کے سکے تھے اور میں نے 40,000 آپ کو دے دیے، 40,000 اپنے گھر والوں کے لیے رکھے ہیں. آپ سنیں کہ نبی پاک نے جو ہے وہ کیا ان کو دعا دی. نبی پاک نے یہ دعا دی کہ جو تم لے کر آئے ہو اللہ اس میں بھی برکت دے، اور جو تم گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آئے ہو اللہ تمہیں اس کے اندر بھی برکت دے. جب یہ دعا دی نا تو کتابوں میں آتا ہے کہ اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت زیادہ مالدار ہو گئے. سبحان اللہ. کیونکہ دعا کس نے دی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ جو تم لے کر آئے ہو اللہ اس میں بھی برکت دے، جو چھوڑ کر آئے ہو گھر والوں کے لیے اللہ اس میں بھی برکت دے. اب جو گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آئے تھے اللہ نے اس میں ایسی برکت دی، ایسی برکت دی کہ آپ بہت زیادہ مالدار ہو گئے. اور آپ کا جو شمار ہے وہ مالدار صحابہ کرام کے اندر ہوا کرتا تھا کہ جو کہ فائنینشلی اعتبار سے بہت اسٹرانگ تھے. سبحان اللہ. تو پیارے پیارے بچوں، آپ نے سنا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم راہ خدا میں خرچ کرنے کا کیسا شوق رکھتے تھے، کیسا جذبہ رکھتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک آواز پر وہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جایا کرتے تھے اور جو نبی پاک علیہ السلام فرما دیتے وہ کر لیا کرتے تھے. ایک بات یاد رکھیں کہ آپ صحابہ کرام کی سیرت کے اندر، صحابہ کرام کی زندگی کے اندر جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہی ملے گا. چاہے وہ غزوے کا موقع ہو کہ کسی غزوے کے اندر جانا ہے، ٹھیک ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا منادی جو ندا دینے والا ہے، جو آواز دینے والا ہے، جو لوگوں کو بلانے والا ہے، وہ اگر ندا دے دیتا، لوگوں کو پکارتا کہ جی آؤ ہمیں غزوے کے لیے جانا ہے، ہمیں جنگ کرنے کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو صحابہ کرام تھے وہ شوق کے ساتھ جو ہے وہ دوڑے چلے آتے تھے، فوراً حاضر خدمت ہو جایا کرتے تھے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے. نبی پاک علیہ السلام اگر جو ہے وہ صحابہ کرام کے درمیان اعلان کر دیں کہ جی پانی کی شارٹیج ہو گئی ہے، پانی جو ہے وہ چاہیے ہمیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں یہ کنواں خریدتا ہوں اور سارے مسلمانوں کو فری آف کاسٹ، فی سبیل اللہ جو ہے وہ یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. آئیں فری کے اندر پانی بھریں، پئیں، گھر بھر بھر کے لے کر جائیں، فری، بالکل فری. آپ دیکھیں کیسا جذبہ ہے. یہ اچھا یہ صرف اور صرف صدقہ و خیرات کے اندر نہیں تھا، ساتھ ہی ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے دین کے جو احکامات ان کو بیان کیے اس کے اندر بھی تھا.
آج بعض لوگ جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ تو سائنس تو یوں کہتی ہے اور دور حاضر کے تقاضے تو یوں ہیں، آپ کو جو ہے نا وہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ چلنا پڑے گا، اور وہ اگر اسلام کے خلاف ہے تو معاذ اللہ وہ اسلام کے خلاف بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کوئی لوجک بیان نہیں کی، جو نبی پاک نے کہا اس کو بغیر دلیل کے، بغیر کسی بات کے مان لیا۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا کہ شراب حرام ہے، علماء کرام نے کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب ہی شراب بہہ رہی تھی، جتنی شرابیں گھر میں رکھی تھیں ساری بہا دی، شراب ہی شراب بہہ رہی ہے، ضائع کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ حرام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے جو ہے وہ سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ناگواری کا اظہار فرمایا، نکال کر پھینک دی۔ لوگوں نے کہا بھائی اٹھا لو، یہ سونے کی انگوٹھی ہے، اٹھا کر اس کو استعمال میں لے آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ جس چیز کو حضور نے رد کر دیا ہے، پھینک دیا ہے، میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ کیسا جذبہ تھا حضور پاک علیہ السلام کی اطاعت کا، ہے نا۔ اسی طرح ایک اور صحابی رسول کے بارے میں نے پڑھا کہ جو ہے وہ ایک غزوے کا موقع تھا، وہ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو وہ چادر ایک مخصوص رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ نبی پاک نے دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام نے ناگواری کا اظہار فرمایا، یعنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، پسند نہیں آئی وہ بات۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب ناپسندیدگی کا اظہار کیا نا تو انہوں نے وہ جا کے چادر جو ہے نا وہ اتار دی۔ جب گھر گئے تو گھر والے کھانا بنا رہے تھے، آپ نے وہ چادر اٹھائی اور اٹھا کر جو ہے وہ چولہے کے اندر ڈال دی۔ بعد میں کسی موقع پر نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی پاک نے فرمایا چادر کا کیا بنا؟ تو کہنے لگے وہ تو میں نے جلا دی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر میں سے کسی خاتون کو دے دیتے، لیڈیز کے کام آ جاتی، کسی خاتون کے کام آ جاتی، لیکن ان کا جذبہ دیکھیں کہ حضور نے اس چادر کو ناپسند کیا ہے، بس یہ چادر ہی نہیں چاہیے، ختم۔ تو وہ ان کا جذبہ یہ تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو کہہ دیا ہے اس پر آنکھیں بند ہیں اور اس پر عمل کرنا ہے۔ سنتوں کو اپنانے کے اندر عظمت ہی ہے، برکت ہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اذہان رضا اتاری بھائی، اور ان کے ہاتھ میں کیو کارڈ ہے، یہ بھی کافی دیر سے ہمارا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ان کا سیگمنٹ اب آ چکا ہے۔ اذہان رضا بھائی آپ کے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس میں آپ نے کچھ پیاری پیاری باتیں ہمیں بیان کرنی ہے۔ پیارے پیارے بچوں، اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ حل صرف ایک ہے، حل صرف ایک ہے۔ آئیے اس سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم ایک اور بری عادت کے بارے میں سنیں گے اور وہ ہے دوسروں کی چیزیں چھپانا۔ پیارے بچوں، یہ بھی ایک بہت بری عادت ہے اور اس کے بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ جب ہم دوسروں کی چیزیں چھپاتے ہیں تو یہ ان کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ دوسروں کی چیزیں چھپانے سے دوستی خراب ہو سکتی ہے، اعتماد ٹوٹ سکتا ہے اور لوگ ہم پر بھروسہ کرنا چھوڑ سکتے ہیں۔ بعض بچے مذاق میں یا کھیل کے دوران دوسروں کی چیزیں چھپاتے ہیں، مثلاً دوست یا بھائی بہن کی کتابیں یا کسی کی پسندیدہ چیز چھپانا، یہ سوچ کر کہ یہ سب مذاق کا حصہ ہے، لیکن اصل میں یہ ایک بہت بری عادت ہے۔ اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس طرح کا مذاق کرنا بھی نہیں چاہیے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ اگر کبھی
کوئی چیز آپ کو ملے تو اسے فوراً واپس کریں۔ یہ عادت نہ صرف آپ کو ایک اچھا بچہ بنائے گی بلکہ اس سے دوسروں کے دل میں آپ کے لیے عزت اور محبت بڑھے گی۔ اللہ پاک ہمیں دوسروں کی چیزیں چھپانے سے بچنے اور ہمیشہ ایمانداری سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جی بہت ہی اہم بات جو ہے وہ آج اذہان رضا بھائی نے کی ہے، اور بہت ایک زبردست پوائنٹ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے۔ واقعی ایسا ہے تو صحیح۔ اذہان بھائی کیا کہتے ہیں؟ ایسا ہے نا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا ہوتا ہے جی، دو بھائی ہوتے ہیں، بھائی بہنیں، بھائی ہوں بہن ہوں، ٹھیک ہے، گھر کے اندر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی چیزیں چھپا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بڑے بھی یہ کام کر رہے ہیں، اچھا صرف بچے ہی نہیں، بڑے بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے کیا کر رہے ہیں، بڑوں کا تو سمجھ لیں گے خطرناک ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، کسی کا موبائل چھپا لیں گے۔ یہ تو بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ ایسی عادت ہے کہ جو سامنے والا بندہ ایک دم پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں کہاں رکھ کر بھول گیا، کیا کر دیا میں نے۔ آفیسز کے جو فرینڈز ہیں وہ چونکہ آپس میں ایک دوسرے سے کلوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ کام زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ آفس میں موبائل سامنے رکھا ہوا تھا، اٹھ کے گیا وہ بندہ، اب اس کا موبائل چھپا لیں گے۔ اب وہ بیچارہ سوچے گا پتہ نہیں میں وضو خانے گیا تھا، وضو خانے میں رکھا، میں کینٹین گیا تھا، کینٹین میں بھول کر آ گیا ہوں، میں کسی کے پاس فلاں جگہ پر بیٹھا تھا، یا میں جس کے پاس گیا تھا وہاں بھول کر آ گیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو یہ تو بہت بری عادت ہے کہ آپ کسی کی کوئی چیز چھپا لیں، موبائل چھپا لیں، کسی کا پین چھپا لیں، کسی کی کاپی چھپا لیں، کسی کی ڈائری چھپا لیں، کسی کا ربڑ آپ نے چھپا لیا، کسی کا کچھ چھپا لیا، کسی کا کچھ چھپا لیا، کتنی بری بات ہے۔ تو ایسا تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی سنت کی کرنے سیگمنٹ ہے۔ آئیے اس کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت کی کرنے سیگمنٹ ہے، اور اس میں آپ کو ہم بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی ایک بہت ہی پیاری سنت۔ اور آج جس سنت کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ ہے وعدہ پورا کرنا۔ کیا کرنا؟ وعدہ پورا کرنا۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، اور اگر آپ وعدہ خلافی کریں تو پھر اس میں بڑے مسائل آ سکتے ہیں۔ آگے میں چل کر آپ کو اس بارے میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو وعدہ جو ہے یہ پورا کرنا چاہیے، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت بھی ہے، اور مینرز بھی، آداب بھی یہی ہیں کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی کمٹمنٹ کی ہے، تو آپ اپنی اس کمٹمنٹ کو پورا کریں۔ جو آپ نے کسی سے بات کر لی ہے، جس کو ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں بھی زبان کر لی، آپ کسی سے بات کر لی ہے تو پھر آپ اپنی زبان سے پھریں نہیں، جو کہہ دیا ہے اس کو پورا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ہمارے پیارے آقا اسلام کی بھی سنت ہے، اور دیگر انبیاء کرام کی بھی جو ہے وہ سنت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے بہت پکے تھے، بہت پکے تھے وعدے کے، اور وعدہ توڑتے نہیں تھے، وعدہ توڑنے والوں میں سے نہیں تھے۔ جو بات کر لی ہے وہ بات کر لی ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ ایک شخص نے کہا کہ آپ یہاں پر ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ جو میں آپ کو واقعہ بیان کر رہا ہوں نا، یہ نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اچھا، نبی تو نبی پاک علیہ السلام تب صحیح تھے کہ جب روایتوں میں خود نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، جب کوئی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب بھی نبی پاک علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی ہوئی تھی، آپ نبی تھے ہی تھے، ٹھیک ہے نا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، حضور فرماتے میں تب بھی اللہ کا نبی تھا، تو نبوت تو آپ کو عطا کی ہی ہوئی تھی۔ 40 سال سے پہلے بھی نبوت آپ کے پاس تھی، لیکن 40 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تھی تو اس وقت آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا کہ میں نبی ہوں، یہ نبی پاک اسلام نے اعلان فرمایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اس وقت جو ہے وہ نبی پاک اسلام کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ جی آپ ٹھہریں یہیں پر ہی، میں ابھی آتا ہوں، ذرا رکے میں آتا ہوں۔ تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ شخص چلا گیا اور واپس آنا بھول گیا، واپس آیا ہی نہیں، اور اس کو 3 دن کے بعد یاد آیا۔ کتنے دنوں بعد یاد آیا؟ 3 days کے بعد اس کو یاد آیا۔ آفٹر 3 days اس کو یہ چیز یاد آئی، او ہو، میں نے تو ان کو کہا تھا کہ آپ رکے میں آتا ہوں۔
وہ 3 دن کے بعد جب اسی جگہ پر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ نبی پاک علیہ السلام 3 دن گزرنے کے باوجود وہیں پر تشریف فرما تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اسے کمٹمنٹ کر لی، بات کر لی، طے کر لیا۔ اس نے کہا کہ جی میں آپ ٹھہرے میں آتا ہوں، اور حضور پاک نے فرمایا جی میں یہیں پر ہوں۔ چلا گیا۔ 3 دن بعد اس کو یاد آ رہا ہے، وہ 3 دن بعد آ رہا ہے، حضور پاک علیہ السلام وہیں پر موجود ہیں۔ آپ قربان جائیں نبی پاک علیہ السلام کی ادا پر اور ان کے طریقہ کار پر۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے لیے درس ہے، ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو وعدہ کرو تو پھر اس کو اس طرح پورا کرو، ٹھیک ہے۔ اور اچھا اب دیکھیں کہ اگر ہمارے جیسا ایک بندہ، ایک مثال ہے کوئی ہو، اور 3 دن بعد کوئی بندہ آ رہا ہے اور 3 دن بعد اس کو کوئی بات یاد آئے، تو کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یار کیسے بندے ہو، 3 دن بعد آ رہے ہو ہیں؟ اس کو ڈانٹ بھی سکتا ہے، غصہ بھی کر سکتا ہے، اس کو باتیں بھی سنا سکتا ہے۔ لیکن نبی پاک اسلام کا انداز دیکھیں، آپ تو رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، کرم فرمانے والے آقا ہیں، شفیق ہیں، شفقت فرمانے والے آقا ہیں، محبتیں بانٹنے والے آقا ہیں، محبتوں کا پیغام عام کرنے والے آقا ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ 3 دن کے بعد آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے نہ تو اسے ڈانٹا، نہ اس پر غصہ ہوئے، نہ اسے کوئی اور بات کہی، بس حضور پاک نے اس سے ایک جملہ کہا اور کچھ بھی نہیں کہا۔ اتنا سا نبی پاک اسلام نے اسے جملہ کہا کہ اے شخص، تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں مشقت میں آ گیا۔ مشقت سمجھتے ہیں؟ پریشانی میں، آزمائش میں، تنگی میں۔ فرمایا کہ میں مشقت میں آ گیا، کیونکہ وعدہ کر لیا تھا، کمٹمنٹ کر لیا تھا، بات کر لی تھی کہ بھئی میں آ رہا ہوں واپس، اب تو 3 دن بعد آ رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ نبی پاک علیہ السلام کیسے رحیم ہیں، کیسے شفیق ہیں، کیسے کرم فرمانے والے آقا ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں بہت سارے مدنی پھول مل رہے ہیں۔ ایک تو جو مین ہمارا جو آج کے اس سیگمنٹ کا تھیم ہے وہ تو یہی ہے کہ وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ وعدہ کیا ہے تو اب اس کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اگر سامنے والے سے کسی سے کوئی بھول ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیا کریں۔ سامنے والا بھی انسان ہے، اس کو مارجن دے دیا کریں کہ بھئی ٹھیک ہے۔ اگر سامنے والا بندہ اپولوجائز کر رہا ہے، معذرت کر رہا ہے، سوری کر رہا ہے، تو آپ سوری کرنا بھی سیکھیں، اور اگر کوئی سوری کر رہا ہے تو معاف کرنا بھی سیکھیں۔ یہ 2 چیزیں اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنے یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اس کو اپنا لیا نا، آپ کی زندگی بڑے سکون سے گزرے گی۔ ہاں، آپ ویسے تو اللہ آپ کا حافظہ بہت مضبوط رکھے، اللہ آپ کو جو ہے وہ قوی حافظہ عطا فرمائے، آپ کی یادداشت بڑی مضبوط ہو، لیکن جو ذہن ہے نا، ہمارا دماغ ہے، اس میں سے بعض چیزوں کو بھلا دینا ہی ہماری خوشیوں کی، یوں سمجھ لیں کہ خوشیوں کو قریب لاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ نے اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیڈز مدنی چینل، کیڈز مدنی چینل، ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا